جملے کی تقسیم آج اس کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے مسند الیہ تک ہمارا ساری چیزیں ہو چکی تھیں۔ اب دیکھیے یہ جملے کی جو تقسیم ہے نا، یہ ترکیب کے اعتبار سے یا جملے کے خبر دینے نہ دینے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ تقسیم آپ جملے کے صفاتی تقسیم آپ کہہ سکتے ہیں، جو پہلے گزر چکا ہے جس کی تفصیلات۔ تو اس ویڈیو میں کچھ چیز ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے والا ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے یاد دہانی کے لیے، تاکہ اس کی بحثیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں صفات کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے جملے خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملے انشائیہ۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے جملے خبریہ اور جملے انشائیہ کے اندر فرق کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ترکیب کے اعتبار سے یہ دونوں جملے جو ہوتے ہیں وہ مرکب تام ہوتے ہیں، مکمل جملہ ہوتے ہیں۔ صفات کے اعتبار سے تھوڑا سا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ جملے خبریہ حقیقت میں ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جس سے ہم کو کوئی خبر معلوم ہوتی ہے، ہم کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، تو ایسے جملے کو ہم جملے خبریہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں جملے میں، یعنی ایسا جملہ جس سے کوئی خبر وغیرہ تو پتہ نہیں چل رہا ہے، ایسے جملے کو ہم جملے انشائیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے کہا زید پانی پی رہا ہے، تو یہاں کیا ہوا؟ زید کے پانی پینے کی خبر معلوم ہوئی ہم کو، میں نے اس جملے سے آپ کو یہ خبر دی کہ زید پانی پی رہا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جملے انشائیہ، وہ ہوتا ہے جس میں ہم خبر نہیں دے رہے ہو، جیسے میں نے زید کو کہا زید پانی لاؤ، تو یہاں کیا ہوا؟ میں نے زید کو خبر نہیں دی ہے کہ زید پانی ہم کو پانی ہم مانگ رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، بلکہ میں نے زید کو حکم دیا ہے کہ تم مجھے پانی دے دو۔ تو خبر میں اور دوسرے جملوں میں آپ کو فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا میں نے دکاندار کو کہا کہ 5 kg چاول دیجئے، تو اب وہاں میں دکاندار کو یہ خبر نہیں دے رہا ہوں کہ یہ چاول کیسا ہے یا کس طرح کا ہے یا چاول کتنے kg کا ہے، بلکہ میں دکاندار سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو چاول ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ ہاں، یہ آپ ایک طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی تو ایک طرح سے خبر دینا ہے نا کہ ہم دکاندار کو 5 kg چاول دینے کی خبر دے رہے ہیں۔ نہیں، ہم وہ خبر نہیں دے رہے ہیں۔ خبر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک چیز نہیں جانتا اور آپ اس کو وہ چیز بتاتے ہیں، یا سامنے والا وہ چیز جان رہا ہے اور آپ مزید تاکید کے لیے وہ چیز اس کو دوبارہ سے سناتے ہیں۔ اور انشائیہ میں وہ بہت سارے جملے آئیں گے جس کے اندر خبر نہیں ہوتا ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی دعا ہوتی ہے، کوئی خرید بکری ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جملے انشائیہ کے اندر آتا ہے، اور مثالیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو جملہ انشائیہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، نحو صرف کی کتابوں میں جملے خبریہ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ایسا جملہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے خبر جو ہوگا اس کو سچا یا جھوٹا دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں نا۔ مان لیجیے میں نے کہا آپ کو زید پانی پی رہا ہے، تو میں نے آپ کو زید کے پانی پینے کی خبر دی۔ اب میں آپ کو یہ کہوں کہ زید پانی نہیں پی رہا ہے، تو میں نے آپ کو زید کے پانی نہ پینے کی خبر دی، تو یہ خبر ایسا ہے جو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر زید پانی پی رہا ہوگا تو میں نے آپ کو پینے کی خبر دی، اگر زید پانی نہیں پی رہا ہوگا تو میں نے آپ کو نہ پینے کی خبر دی۔ تو زید کا پانی پینا یا نہ پینا یہ ایک ایسا بات ہے جو ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن وہی جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے اس کو آپ سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا زید پانی لاؤ، تو یہاں میں زید سے پانی مانگ رہا ہوں۔ زید کیا کر سکتا ہے؟ میرے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے کہ وہ مجھے یا تو پانی نہیں دے، یا میرے حکم کی تعمیل کر سکتا ہے اور پانی لا کے دے سکتا ہے۔ اس سے زیادہ زید نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ زید یہ انکار کر دے کہ نہیں آپ نے تو پانی مانگا ہی نہیں تھا، چونکہ پانی تو میں نے مانگا ہے۔ تو وہ جملہ جس کو سچ یا جھوٹ ہونے کے امکان نہیں ہوتے ہیں، ایسے جملے کو ہم جملے انشائیہ کہتے ہیں۔ اب جو جملے خبریہ ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جملے اسمیہ جو جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملے فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے حامد صالح، یہاں حامد صالح ایک مبتدا ایک خبر ہے، یہ جملے اسمیہ ہو گیا، اور ایک ہے قرأ رشید، یہ جملے فعلیہ ہو گیا کیونکہ یہاں قرأ جو ہے فعل ہے۔ تو جملے اسمیہ اور جملے فعلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جملے اسمیہ جو ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے اور اس کے پہلے حصے کو مبتدا اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں، اور جملے فعلیہ جو ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس میں پہلا حصہ فعل ہوتا ہے، دوسرا فاعل، تیسرا مفعول، اور اس کے بعد متعلقات وغیرہ لکھے جاتے ہیں۔ وہ سب کیا ہے آگے آپ کو آئے گا، تو ابھی آپ کو صرف یہ تعریف یاد رکھنی ہے۔ جملے اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے،
جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ ملاحظہ، عزیز طلبہ دیکھیے پہلی مثال میں مسند الیہ پہلے اور مسند بعد میں ہے اور دونوں پر پیش ہے۔ ایسے مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں، دونوں سے مل کر جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے اردو میں لکھا تو میرے حساب سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی میں ریڈ کر دے رہا ہوں تاکہ جن کی اردو کمزور ہو وہ سمجھ بھی جائے۔ دوسری مثال میں مسند فعل ہے، پہلے اور مسند الیہ بعد میں ہے اور اس پر پیش ہے، ایسے مسند الیہ کو فاعل کہتے ہیں۔ فعل و فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ بن جاتا ہے۔ نوٹ، پیش زبر زیر پیش کو رفع نصب جر کہتے ہیں اور جس کلمے پر زبر زیر ہو ان کو مرفوع منصوب مجرور کہتے ہیں۔ اس کی مکمل تحقیق انشاءاللہ معرب کے بیان میں آئے گا۔ چلیے سمپل سی بات سمجھ لیجئے، میں نے مسند الیہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کسی بھی جملے میں مسند الیہ اصل ہوتا ہے اور مسند اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے سمجھایا تھا آپ کو مسند الیہ، پھر سن لیجئے، اور مزید تفصیل میں اگر جاننا ہو مسند الیہ کیا ہے تو پیچھے والا ویڈیو دیکھ لیجئے جہاں مسند الیہ کا سبق ہے۔ کسی بھی جملے میں مسند الیہ اصل ہوتا ہے، مسند اس کا سپورٹنگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ یہاں کھڑا ہونا اصل ہے یا زید اصل ہے؟ اگر کھڑا ہونا اصل ہوگا تو یہ تو بات ہی نہیں ہے، اگر زید نہیں رہے گا تو کھڑا کون ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ زید اصل ہے، کھڑا ہونا اس کی ایک صفات ہے، اور بھی کوئی چیزیں جڑ سکتی ہے، بیٹھا ہونا، سونا، لیکن زید اصل ہے یہاں پر، ہے نا۔ اسی طریقے سے میں نے کہا زید نے مدد کی، تو مدد کرنا اصل ہے یا زید اصل ہے؟ تو زید اصل ہے، زید نہیں ہوتا تو مدد کیسے ہوتا؟ کہ کام کرنے کے لیے تو کام کرنے والا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کسی بھی جملے میں جو اصل ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو جملے اسمیہ کے اندر جو مبتدا ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے یا اصل ہوتا ہے، اور جو خبر ہوتا ہے وہ مبتدا کو تشریح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے الرجل عالم، یہاں کی مثال دیکھیں تو حامد صالح، تو یہاں حامد جو ہے وہ اصل ہے اور صالح یہ خبر ہے جو حامد کے بارے میں بتا رہا ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ میں ہو گیا۔ تو جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ پہلے آتا ہے، مسند بعد میں، اور اسی مسند الیہ کو آپ مبتدا کہیے اور مسند کو آپ خبر کہیے۔ جملے فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے مسند آتا ہے، یعنی پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل آتا ہے۔ تو ایسے بھی یاد کر لیجئے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ یاد کرنے کا ہے کہ جملہ اسمیہ میں جو جملہ اسمیہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک مبتدا ایک خبر۔ مبتدا پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ وہ جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس میں پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل، پھر مفعول، اور اس کے علاوہ دوسرے الفاظ آتے ہیں۔ اب آ جائیے تعریف۔ مبتدا ایسا اسم مسند الیہ جو مسند سے پہلے ہو، پہلے کی مثال میں حامد ہے۔ خبر ایسا اسم مسند جو فعل مسند جو مسند الیہ کے بعد ہو، جیسے دوسری مثال میں صالح ہے۔ مبتدا خبر کے بارے میں آپ کو آسان انداز میں سے یاد رکھیے، مبتدا ہمیشہ شروع میں آتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، خبر ہمیشہ آخر میں آتی ہے، مرفوع ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا اصل ہوتا ہے اسی لیے وہ مسند الیہ ہے، خبر اصل نہیں ہوتا ہے اسی لیے وہ مسند ہے۔ جملہ فعلیہ میں پہلے فعل آتا ہے پھر فاعل، تو فعل جو ہے وہ مسند ہو گیا اور فاعل جو ہے وہ مسند الیہ ہو گیا، اس لیے کہ فاعل اصل ہوتا ہے۔ فعل پہلے آتا ہے اس کے بعد فاعل آتا ہے۔ فاعل کا اعراب ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ آپ نے مرفوعات والا چیپٹر میں پڑھا ہے کہ فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مبتدا خبر ہو، ان سب پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے۔ امثلہ بالا کے پیش نظر جملہ اسمیہ کے قواعد۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتی ہے، میں نے بتا ہی دیا۔ اس میں نکرہ پر الف لام داخل کرنے سے معرفہ بن جاتا ہے، پھر اس پر تنوین نہیں آتی۔ یہ بھی میں نے بتایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے کہ کوئی لفظ اگر نکرہ ہے جیسے رجل، اس پہ آپ الف لام لگائیں گے تو تنوین گر جائے گی، اب وہ ہو جائے گا الرجل، اب وہ معرفہ ہو گیا، وہ نکرہ نہیں رہے گا۔ یعنی معرفہ اور نکرہ لفظ میں جو فرق ہے وہ واضح ہونا چاہیے۔ ایک لفظ پہ یا تو آپ الف لام لگائیے گا تو وہ معرفہ ہو جائے گا، یا آپ تنوین لگائیے گا تو نکرہ ہو جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک ہی لفظ پہ آپ الف لام بھی لگا دیجئے اور تنوین بھی لگا دیجئے، جیسے الکتابن،
ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک معرفہ کی علامت ہے، ایک نکرہ کی علامت ہے۔ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر بھی معرفہ ہوتی ہے اور نکرہ بھی۔ خبر کبھی کبھی معرفہ ہوتی ہے، ہمیشہ خبر جو ہے وہ معرفہ نہیں ہوتی ہے، وہ یاد رکھیے۔ خبر کے معرفہ ہونے کی ایک مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، اس کو لکھ لیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھنی کہ خبر ہمیشہ معرفہ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ اب معرفہ ہونے کی کیا صورت ہے وہ بھی ہم سمجھیں گے۔ پہلے ہاں دیکھیے، جیسے میں نے لکھا انا یوسف، تو یہاں جو یوسف ہے نا یہ خبر ہے اور یہ معرفہ ہے، اور انا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے اور یہ مبتدا ہے اور یہ بھی معرفہ ہے، تو دونوں معرفہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، انا مبتدا بھی معرفہ ہے، یوسف خبر بھی معرفہ ہے۔ تو یہ خبر معرفہ ایکچول میں تب ہوتا ہے جب خبر کوئی ایسا لفظ ہو جو صفت نہیں بن سکتا ہے۔ اب خبر کا صفت سے کیا تعلق ہے، تو اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے تو آسان ہو جائے گا ساری چیزیں سمجھنا۔